السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو ویڈیوز کیا کہتے ہیں کہ میرے دوست احباب نے دیکھے، اور تو ان لوگوں کا کمنٹ ہے کہ محبت یقیناً محبت ہونی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فلسفہ تھا محبت کا کیا تھا، کس حساب سے محبت کی جائے کہ لوگ یقیناً سچی محبت ہو. کیونکہ محبت ہر کوئی ایک دوسرے سے کہتے ملتے جلتے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں ایسے، اور یہ محبت صرف مطلب تک سمت رہتا ہے. کیونکہ کمنٹ آیا تھا مجھ کو کہ محبت کے نام پہ مطلب ہوتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فلسفہ کیا تھا، فلسفہ محبت کیا ہے، وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. وہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. محبت کا فلسفہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں قرآن کی آیت پڑھوں گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، اگر تم میری محبت کے طلبگار ہو، میری محبت کے خواستگار ہو، تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اے محبوب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی اتباع کی جائے. اگر رسول اللہ کی اتباع فرما برداری کوئی کر لے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا فلسفہ ہے. مگر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلسفہ دکھایا وہ آپ دیکھیں. محبت کا فلسفہ کیا ہے کہ جسے ہم سماج میں، ہم انسان کی اگر دیں، آپ کے جانثاروں کی دیے، حضرت بلال، حضرت علی وغیرہ اور تمام جو جانثاران ہیں، میں ان کی مثال نہیں دے رہا ہوں، وہ تو بہت بلند ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں، غور کریں کہ سماج میں انسان جسے زہریلا سمجھتا ہے، زہریلا جی، دیکھتے ہی مارنے کو دوڑتا ہے، جانتے ہو کیا چیز ہے؟ اسے سانپ کہتے ہیں. سانپ نے کبھی سرکار کو دیکھا نہیں، کبھی آپ کے جلوے زیبا کو نہیں دیکھا، لیکن برسوں پہلے، سینکڑوں سال پہلے سنا تھا کہ ایک محبوب آئیں گے، ایک اللہ کے حبیب آئیں گے. تو وہ سانپ غار ثور میں کئی سو سال سے انتظار میں تھا کہ شب ہجرت مصطفیٰ آئیں گے، میں ان کا دیدار کروں گا. بالکل بے شک. اب فلسفہ محبت پوچھنا ہے تو پوچھئے اس سانپ سے کہ برسوں، سینکڑوں سال ایک غار میں آپ نے ان کا انتظار کیا اللہ کے محبوب کا، تو آپ کیوں نہیں مکہ چلے گئے، جا کے دیدار کر لیتے؟ آپ تو آ گئے تھے. کہا نہیں، محبت کا فلسفہ اگر سمجھنا ہے تو اس سانپ سے سمجھ میں آتا ہے. وہ آپ کو جواب دے گا کہ پیارے، میں اپنی محبت پوری کرنے کے لیے، سرکار کے دیدار کے لیے اگر شہر میں آتا، آپ کے گھر آتا، آپ کے دیار میں آتا، شہر میں آتا، تو مجھے دیکھ کر لوگ دوڑ پڑتے، ٹوٹ پڑتے بھی، لوگوں کی سکون ختم ہو جاتا، لوگ پریشان ہوتے، لوگ اپنے بچوں کو چھپاتے، دروازے بند کر لیتے، تھوڑی دیر کے لیے ہاہاکار مچ جاتا، سانپ آیا، سانپ آیا، سانپ آیا. بالکل ہے سانپ آیا، سانپ آیا کر کے لوگ، عورتیں، بچے، لوگ پریشان ہوتے، چیزیں بھاگتی دوڑتی، جو امن ہے نا، امن خراب ہو جاتا. غور کیجیے، آپ سوچیے کہ شہر کا امن خراب ہو جاتا. اس لیے میں نے انتظار کیا کہ محبت کے انتظار میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. محبت کے انتظار میں بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. میں محبت، وہ کیسی محبت جس محبت میں کسی کو تکلیف ہو. یہ محبت کا فلسفہ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ایک سانپ نے کیا فلسفہ دکھایا ہے. دیکھنے والوں کی نظر، دیکھنے والوں کی نظر. تو برسوں انتظار کیا، اور آپ جب ہجرت کی رات وہاں تشریف لائے تو دیدار کیا، سلام پیش کیا، درود پیش کیا، اور اپنی محبت کا حق ادا کیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبت کا فلسفہ ہے. دوسری بات،
یہ تو ایک سانپ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے وہ شہر کے امن و امان کو بھی بھنگ ہونے نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ وہ محبت ہی کیسی جو دوسرے کو تکلیف ہو؟ بالکل تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج اگر ہم کہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور محبت کے خاطر ہمارا سماج، ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارے لوگ اگر بدامنی کے شکار ہو جائیں تو کیسی سرکار کی محبت؟ آپ سے بہتر تو وہ سانپ ہے، آپ سے بہتر تو وہ سانپ ہے جو شہر کے امن کو ختم کرنا نہیں چاہتا، اور محبت کے نام پر آپ امن نہیں کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کیسی محبت ہے؟ بالکل عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، بالکل اور وہیں آپ کی زبان، آپ کی کردار سے لوگ متاثر نہیں ہیں، پریشان ہیں۔ کیا ہے یہ؟ بالکل آپ کی اس بات سے مجھے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی، یقیناً سانپ نے شہر کے امن کو بھی خیال رکھا، ہاں اس کا خیال رکھتے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچے، حالانکہ وہ پہنچ سکتے تھے۔ جی جی۔ اور اب یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے تو شیر نے بکری اٹھا کر کے وہ رکھ لیے، اگر وہ چاہتے تو دائیں حلیمہ کے گھر پہ جا کے سرکار کی زیارت کر سکتے جی 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 جی، لیکن وہاں نہیں گئے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ اگر ہم جائیں گے تو امن، شہر کا امن خراب ہوگا، گاؤں والے لوگوں میں بھگدڑ سی مچ جائے گی، امن بدسکونی آ جائے گی اور بے چینی آ جائے گی لوگوں میں، تو جن کی وجہ سے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے یقیناً ان کو کیا بولیں گے، بھلے جانور ہیں لیکن انسان سے بھی زیادہ اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم دی ہے، ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے اس سے۔ حضرت یقیناً آپ کی باتوں سے دل مطمئن اور بہت خوشی حاصل ہوئی کہ یقیناً کہ ہم اور آپ انسان ہو کر کے بھی محبت کا صرف دم بھرتے، محبت کا فلسفہ نہیں سمجھتے، محبت کا فلسفہ نہیں سمجھتے۔ اب ایک اور چیز چھوٹی سی بتا دوں آپ کو، محبت کا فلسفہ یہ نہیں کہ جانوروں نے صرف سرکار سے محبت کی، جی سرکار نے اس محبت کا ریٹرن کیا جواب دیا؟ محبت کا فلسفہ آپ ادھر سے بھی دیکھیں، جی انسانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو آپ انسانوں کے آقا نے کیا کیا؟ ایک ہرنی نے پکارا جی مدد کے لیے، مدد کے لیے، تو شکاری کے جال میں قید تھی وہ ہرنی، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاندار کے لیے، جنگل کے رہنے والے ایک ہرنی کے لیے اس شکاری سے کہا بھائی مجھے قید کر لے، تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دے، یہ کہہ رہی ہے مجھ سے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے۔ بالکل آقا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے قید کر لے، ضمانت کے طور پر مجھے بٹھا لے، جب تک وہ ہرنی واپس نہ آ جائے میں گارنٹی دیتا ہوں مجھے بٹھا کے رکھ۔ تو شخص کہتا ہے کہ یار آپ جو بھی ہیں اے اللہ کے بندے، نیک بندے، میری سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن ایک بات ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور پھندے سے نکلا ہوا شکار کہیں واپس آتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسکرا کے کہ انتظار کر، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہرنی اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلانے کے بعد واپس آتی ہے، سر جھکاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فلسفہ آپ غور کریں کہ وہاں آ کے سر جھکا دیتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے خاطر میری ضمانت لی ہے۔ اب سوچئے سرکار کی ذات وہ اعلیٰ ذات ہے، نہ صرف انسان، میں کہتا ہوں عاشق کو تو ایک دم مطمئن ہو کر عشق کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرنی کے لیے دنیا میں ضمانت لے کر خود کو قید رکھ دیا، تو کیا آپ اپنی امت کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں گروی نہیں رکھیں گے؟ اللہ میری امت بخش دے، مجھے اپنے پاس بٹھا لے۔ بالکل، بے شک بے شک، بالکل۔ تو صرف جانوروں نے پیار نہیں کیا، آپ نے پیار کا ریٹرن جواب بھی دیا کہ ایک جانور سے اگر پیار کرو تو بھروسہ بھی رکھو۔ آپ نے بھروسہ رکھا اور وہ واپس آئی۔ دوسری طرف انسان سوچتا ہے کہ میں غلام رسول ہوں، عاشق مصطفیٰ ہوں، کچھ بھی کر ڈالوں۔ آپ کے لیے سب کچھ جائز نہیں ہوتا۔ محبت کے فلسفے کو سمجھیں کہ ہجرت کی اسی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنی آرام گاہ کے لیے، اپنی قیام کے لیے چاہتے تو اپنے جانثاروں میں سے کسی کو کہتے کہ چلو یہ جو کہہ دیں گے وہ کر لوں گا، آپ لوگ جو کر لے کر لوں گا، زیادہ تعداد جدھر ہوگی وہ سمجھ لوں گا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی اونٹنی، اپنی سواری کھسوا، صرف اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سواری پر سوار ہو کر صرف اپنا کام نہیں نکالتے تھے۔ ایک اونٹنی ہے، سواری ہے،
بے زبان ہے، مگر محبت دیکھیں کہ وہ اونٹنی محبت سے اگر آپ کو اپنے پر سوار کرتی تھی تو آپ نے محبت کا ریٹرن جواب یہ دیا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں قیام کر دوں گا۔ اللہ بے شک محبت کا ریٹرن جواب ملتا ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ آپ محبت تو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں بتایا ہے کہ دیکھ میری اونٹنی اگر فیصلہ کر لیتی ہے تو میں اسے بھی مان لیتا ہوں۔ تو اے میرے محبت کرنے والوں، اگر تم مجھ سے فریاد کرو گے تو کیا نہیں سنو؟ جو بے جان اونٹنی کو اپنے فیصلے کے لیے آگے بڑھا سکتے ہیں، جو ہرنی کے لیے اپنے آپ کو قید کرا سکتے ہیں، کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پکارو اور آپ کی مدد نہ کریں، آپ کی پکار نہ سنیں گے؟ مگر دوستو ضروری ہے کہ محبت کے فلسفے کو سمجھیں، ان بے زبان جانوروں سے سمجھیں۔ یہی ہے محبت کا فلسفہ، جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر اس سے بہتر بھی ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن محبت کا فلسفہ میں نے سرکار کی زندگی سے جو تھوڑی سی میں نے محسوس کیا وہ آپ تک پہنچایا۔ بالکل بالکل۔ اس سے ایک بات مجھے سمجھ میں آئی حضرت کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، جیسا کہ ابھی ہرنی کا مثال آیا اور سانپ کا اور شیر کا، تو ان مثالوں سے اسباب ہوتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے ان کی بارگاہ میں جا کر کے زیارت نہیں کر رہے، بلکہ وہیں رہ کر کے شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اتنا بھروسہ ہے، یہ عشق ہے، ان کو بھروسہ ہے کہ آقا آئیں گے، زیارت ہوگی۔ اب اس شدت میں، محبت کی شدت میں تپ رہے ہیں، پگھل رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہے ہیں۔ ایک عاشق جب اپنی معشوقہ سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً وہ اس عشق کے آگ میں پگھلنا شروع ہوتے ہیں، پگھلنے لگتے ہیں، اور پھر جب شدت اس میں بڑھتی جاتی ہے اور پھر ایک نہ ایک دن آ ہی جاتا ہے، ایک دن ایسا کہ دونوں کا ملن ہو جاتا ہے، دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو حضرت آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ جب ملاقات ہو جاتی ہے شدت کے بعد، تو یہ اگر کہہ لیا جائے کہ ان کی اس دن معراج ہوگی تو عشق کی معراج ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس دن شدت سے ملاقات ہوتی ہے تو عشق کی معراج ہو جاتی ہے، یقیناً، کیونکہ زندگی میں اور اس سے بڑھ کر معراج ہو ہی نہیں سکتی، اور اس طرح کا پل آنا ممکن ہی نہیں۔ وہی ایک پل ہوتا ہے جو انسان معراج کر جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملی اور سننے کو ملی۔ یقیناً ناظرین کرام، آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور بالخصوص اس چینل سے بنے رہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام اچھا مذہب ہے، لیکن آپ حضور مسیح ملت کے ذریعے سے، قاضی القضات حضور مسیح ملت کے ذریعے سے اور دیگر دوستوں احباب کے ذریعے سے بھی اس چینل کے مادھیم سے آپ وہ حقیقت اسلام سمجھنے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو یقیناً سمجھ میں آئے گی۔ آپ سمجھیں، دوستوں احباب سے شیئر کریں اور اپنے گھر پریوار میں بھی ڈسکس کریں، اور اسلام کی حقیقت کو بتانے کی کوشش کریں، سن کر کے، اپنے حساب سے نہیں، کیونکہ آپ اپنے حساب سے اپنے طریقے سے بتانے جائیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو ہی جائے گا۔ تو آپ ایسی ویڈیوز کو ہی سنانا شروع کر دیں، ایسی ویڈیوز کو اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں تاکہ وہ سن کر کے خود سے مطمئن ہو، پھر یقیناً پھر آپ کو یقیناً اچھا لگے۔